جمادات، پتھر ہے، درخت ہے. ہاں، عزا ایک عورت کا بھی نام تھا اور ایک درخت کو بھی انہوں نے حذیل قبیلے کے لوگوں نے عزا کہا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے عزا کو ختم کر کے آؤ، تو انہوں نے پہلے درخت کاٹ دیا اور کہا ختم کر. کہا نہیں، تم نے عزا کو ختم نہیں کیا. اور وہاں جب پہنچے واپس دوبارہ تو ایک بوڑھی ایک عورت جو بکھرے بال، گندی سندی جو بھی اس کی حیت بیان کی گئی ہے، وہ پہلے چھپا دی گئی تھی، وہ موجود تھی اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے دیوی کے طور پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی قتل کیا. تو چاہے جمادات ہوں، پیڑ پودے ہوں، وہ اما شمسن یا سورج ہو، وہ اما قمر یا چاند ہو. سورج اور چاند کی پرستش یونانیوں میں بھی پائی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں، اسی لیے انہوں نے کہا نا، جب ستارہ نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. وہ ڈوبا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا رد کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا تھا. یونانیوں کے یہاں ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو انگریزی مہینوں کے نام ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ یونانی زبان کے، میں نے کہیں پڑھا کہ یونانی زبان میں یہ ان کے ستاروں، مختلف ستاروں کے نام پر نام رکھے گئے ہیں. اور ہمارے یہاں جو سنیچر اور یہ سب اتوار، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، یہ بھی مختلف ستاروں اور سیاروں کے نام ہیں. ہاں، مریخ اور یہ نظام شمسی کے جو ارکان ہیں، زحل، مشتری، ہاں، منگل، مشتری کو شاید کہتے ہیں، ہاں، یہ زحل شنی کو کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے ان ستاروں کے نام پر ان دنوں کے یا مہینوں کے جو نام رکھے گئے، اس میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ ان مہینوں میں یا ان دنوں میں فلاں ستارے کی تاثیر اور اثر ہوتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلوں پر اور مختلف مقامات پر لوگ جو ہے وہ ناموں کو دیکھ کر، پیدائش تاریخ اور پیدائش کا وقت دیکھ کر لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کون سا کام آج آپ کو کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کون سا رنگ، کون سی چیز، کون سا کھانا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کون سا بہتر نہیں ہوگا. یہ چیز غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں ہے، دوسرے مشرکین میں ہے ستارہ پرستی، اور اس کا اثر اور خوبو مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اردو اخبارات میں ستاروں کی چال. ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے، اب تو کمپیوٹر کے پروگرام آ گئے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ اور مہینہ اور وقت ڈالیے تو وہ آپ کو جو اس کا جو پروگرام ہے، آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتائے گا. علم نجوم اور جیوتش ودیا کو ہماری جو موجودہ حکومت ہے، پچھلی ٹرم میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ نصاب تعلیم کا حصہ بنا دیں. ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جیوتش یا غیب کی بات کا جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. جادو، کہانت، یہ سب کفر کی چیزیں ہیں، اور جادو کی قسموں میں یہ کہانت اور اس قسم کی جو علم رمل اور خط وغیرہ کا جو علم ہے وہ سب شامل ہے. اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. تو یہ چیزیں سورج اور چاند کو پوجنے کے معاملے میں داخل ہے. دمدار ستارہ نکلتا ہے تو یہ ہوتا ہے، سورج گہن لگتا ہے، چاند گہن لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے. مشرکین مکہ کا جیسے عقیدہ تھا، آج بھی مشرکین کا اور مسلمانوں میں بعض بدعقیدہ لوگوں کا ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے. سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے سے کائنات کے حوادث اور نظام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حوادث کائنات کا کوئی سبب نہیں بنایا، اور جو چیز سبب نہیں ہے ان کو سبب ماننا شرک اصغر ہے، اور ان کے اندر طاقت ماننا شرک اکبر ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر ایسی چیزوں کو پوچھتا ہے، وہ چاہے سورج، چاند یا کوئی اور چیز ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے معبودات جن کو ان لوگوں نے شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، تو یہ سب کے سب جو ہے ان کا گویا کفار مکہ کا طور طریقہ ہے. چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں، وَعَرَفْتَ، اب جب تم نے یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک پر مشرکین مکہ سے قتال اور جنگ کیا. اللہ کو رازق مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جھگڑا اسی بنیاد پر تھا، جنگیں اسی بنیاد پر ہوئی. سارا اختلاف یہی تھا، توحید عبودیت، توحید عبادت. اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو مان کر یہی عبادت میں ہی یہ شرک کر رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی مشرکین مکہ سے آگے بڑھ جاتا ہے.